بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ برادران ذی قدر، آج پارہ نمبر 24 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مشرکین مکہ اور کفار کی بات ہو رہی ہے۔ اے میرے حبیب، ان سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھیں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جھٹلائے سچ کو جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن عظیم، اس سچ کو جھٹلائیں جو ان کے پاس آ گیا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا اس سے اب بہتر ان کا اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جو ایسی حرکتیں کریں، جو اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کریں، جو آپ کو جھٹلائیں، قرآن عظیم کو جھٹلائیں، سوائے اس کے کہ انہیں جہنم پھینک دیا جائے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہو اور کیا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 33 فرمایا والذی جاء بالصدق۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سچا کہے یا نہ کہے، دنیا والے سارے بھی معاذ اللہ اگر کہیں کہ یہ اس حق پہ نہیں ہے، تو رب اعلان کر رہا ہے کہ حق پر آپ ہی ہیں، سچ آپ کے پاس ہے۔ تو فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، جنہوں نے اس سچائی کی، آگے جمع کے صیغے میں فرمایا اولئک ھم المتقون، وہ سارے کے سارے پرہیزگار ہیں، وہ سارے کے سارے۔ آج جس دور میں آپ اور میں ہیں، اور بالخصوص ان پچھلے دنوں میں آپ بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا سے بھی ان ٹچ رہتے ہیں اور خبریں بھی سنتے سناتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جس طرح کی زبان کھولی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ دوسرے گروہ سے اہل بیت اطہار کے بارے میں جس طرح کی زبان کھول رہے ہیں، اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میزان عمل پر ترازو ہم نے نہیں رکھنا، مالک نے رکھنا ہے۔ کس کو کیا دینا ہے اللہ نے عطا فرمانا ہے، اور کس کو کتنی بڑی عزت عطا فرما دی ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس عزت کا اعلان اس آیت طیبہ میں ہو رہا ہے، والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، یعنی محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، یعنی سارے صحابہ، سارے اہل بیت، جتنے بھی، خواہ وہ خاندان رسول میں سے تھے، خواہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اصحاب میں سے تھے، جتنے بھی اس کی تصدیق کرنے والے تھے، جنہوں نے بھی پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہوں نے ایمان کی بیعت نبی کے ہاتھ پر کر لی، ان کے بارے میں قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، سند دے رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے اولئک ھم المتقون، وہ سب کے سب پرہیزگار ہیں۔ تم کس کس کو سب سے نکالو گے؟ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس نے اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی اس کا نام ابو بکر ہے. پھر جس نے تصدیق فرمائی بچوں میں سے اس کا نام حضرت سیدنا علی شیر خدا ہے. پھر جس نے تصدیق کی اس کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. پھر جس نے تصدیق کی اور وہ 40واں ہے اس کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ سارے حضور کے اس سچ کی تصدیق کرنے والے صبح شام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر آپ کے ساتھ چلنے اور اپنی جان اپنا مال سبھی کچھ حضور کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں. اسی طرح خاندان رسول خانوادہ اہل بیت سارے کے سارے حضور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا. تو فرمایا جنہوں نے بھی اس سچ کی تصدیق کی, جنہوں نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا, جو صحابیت میں آئے, جو اہل بیت عطا, صحابی بھی اہل بیت بھی تو سارے صحابہ ہیں. صحابی کا تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی نگاہ سے رسول اللہ کو دیکھا ہو, جس نے ایمان کی نظروں سے رسول اللہ کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے. تو سارے کے سارے اہل بیت بھی تو صحابی ہیں. یہ جھگڑا ہی نہیں بنتا جو آج ان ظالموں نے اٹھایا. اسلام کو داغدار کرنے کی سازش ہے. میں یہ واضح لفظوں میں کہتا ہوں, ہماری بات ماشاءاللہ اب میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جاتی ہے. میں واضح لفظوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ دشمنی, اسلام کے کو پارا پارا کرنے اور دین کے خلاف سازش کر کے اس کی دینی اقدار کو پامال کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ورنہ کوئی بھی ایسا شخص کلمہ گو نہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے یا حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے. جو کر رہا ہے گویا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے, وہ قرآن کی واضح آیات کا منکر ہو رہا ہے. اولئک ھم المتقون, آگے آپ سنیں گے آپ اش کر اٹھیں گے. ان 3 آیتوں میں اللہ پاک نے اصحاب اور اہل بیت اطہار کی شان میں کیا کیا بیان فرما دیا. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے کہ ہر وہ ہستی صحابی ہے جس نے ایمان کی نظر سے رسول اللہ کو دیکھا ہے. تو اہل بیت اطہار کی شان تو ڈبل ہو جاتی ہے نا, کہ وہ صحابہ میں بھی ہیں اور وہ حضور کے خاندان میں بھی ہیں, وہ گھر والے ہیں, اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی ہونے کے ناطے حضور کی بارگاہ میں نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا, وہ صحابی ہو گئے اور وہ حضور کے در والے ہیں. وہ حضور کے در. بہت زیادہ ضرورت ہے آج اس بات پہ امت کو اکٹھا کرنے کی, جمع کرنے کی. کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے, رکھنا ڈالا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے. یہ ستم ہے جو ہو رہا ہے, خواہ مخواہ شیعہ سنی کو لڑانے کی سازش ہے, سنی کو شیعہ سے لڑانے کی سازش ہے تاکہ دینی حمیت پارا پارا ہو جائے, دینی وحدت پارا پارا ہو جائے. ان کے گریبان آپس میں یہ ایک دوسرے کو پکڑ لیں. اغیار مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے سب یکجا تھے, حضور کی چھتری کے نیچے سب یکجا تھے. فرمایا اولئک ھم المتقون, یہی لوگ پرہیزگار ہیں. جب قرآن پرہیزگار کہہ رہا ہے تو ہم ان میں کوئی شک کر سکتے؟ لہم ما یشاء, اب سنیے, لہم ما یشاءون عند ربہم, انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے رب کے ہاں. صرف متقی اور پرہیزگار ہی نہیں, اللہ نے انہیں یوں قبول کر لیا ہوا ہے, رب نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا ہوا ہے. لہم ما یشاءون عند ربہم, انہیں رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. جب اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں اب وہ جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین, یہ ہے احسان کرنے والوں کا صلہ, یہ ہے احسان کرنے والوں کا صلہ. انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا ساتھ دے کے اللہ فرماتا ہے ہم پر احسان کیا, اور ہم اپنے محسنوں کو یوں ہی یاد رکھتے ہیں, یہ اپنے محسنوں کو یوں صلہ دیا کرتے ہیں. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. جتنے صحابہ کرام دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کا کچھ عرصہ بعثت مبارکہ سے پہلے یا بعثت نبوی کے بعد جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو وہ عالم کفر میں تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو غلطیاں ان سے عالم کفر میں ہوئی تھیں, نبی کریم کا ساتھ دینے کا صدقہ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے, اللہ نے انہیں ڈھانپ دیا ہے, چھپا دیا ہے ان کو. یہ کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو اللہ نے وہ ڈھانپ دی ہوئی ہے, اور آج ہم وہاں نکتے اور کیڑے نکالنے بیٹھ جائیں, اللہ فرما رہا ہے میں نے وہ ڈھانپ دی ہوئی ہے, جو تھی وہ بھی ڈھانپ دی.
ان کے اس ایمان کی وجہ سے، ان کی اس محنت کی وجہ سے، ان کے رسول اللہ پر یوں جان فروشی کی وجہ سے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عنہم، ہم نے ان کے ڈانپ دیے ہیں وہ گناہ، اسوأ الذی عملوا، وہ جو انہوں نے کیے ہوئے تھے، وہ برائیاں جو ان سے ہو گئی تھیں، وہ غلطیاں جو ان سے ہو گئی تھیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو بھی ڈانپ دیا ہوا ہے۔ اللہ نے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کے لیے زمین پیش فرمائی اور پھر بیر روما، وہ جو کنواں تھا اسے خرید کے، جسے آج بیر عثمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے نام وقف کر دیا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان اب تیرا کوئی عمل تجھے جنت سے دور نہیں کر سکتا، رب نے جنت تیرے لیے لکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ڈھانپ دیا ہے جو تھیں، جو کی ہوئی تھیں، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور عطا فرمائے ہیں انہیں ان کے اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں سے کہیں زیادہ بڑے کر کے، یعنی نیکی ایک کی ہے تو کئی کئی گناہ کر کے اجر عطا فرما دیے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اب یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ قرآن عظیم کی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں اور گناہ بھی چھپا دیے ہوئے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اللہ نے عطا فرمائے انہیں ان کے اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ شان کے ساتھ اللہ نے انہیں نیکیاں اور اجر عطا فرما دیے ہوئے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو اللہ سے پیار کریں، جو اللہ کے حبیب سے پیار کریں، جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں، جنہوں نے نہتے ہو کر رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جنگیں لڑیں اور اعتماد کیا نبی کی ذات پر، بھروسہ رکھا، کہتے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ لشکر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ان کو تھا سادی سی کالی کملی والے پر۔ جنہوں نے وہ بھروسہ کیا اللہ نے ان کی زندگیاں قبول فرما لی، اللہ نے ان کی محنتیں قبول فرما لی اور کہیں زیادہ بڑے اجر انہیں عطا فرمائے۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ بے شک کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ظالم نادان ڈراتے ہیں آپ کو اپنے معبودوں سے اللہ کے سوا، جن کو وہ پوجتے ہیں کہ تمہارے بت یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان ظالموں کے لیے گمراہیاں اللہ نے لکھ دی ہوئی ہیں، جنہیں اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ موریں لگا دی ہیں، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کا نور اور معیار ہیں حضور کے صحابہ، ہدایت کا نور اور معیار ہیں اہل بیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم حضور کے خاندان پاک کے ادنا سے ادنا صحابی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کے ہر صحابی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے۔ یہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری چھتری کے نیچے جمع تھے، اور آپس میں ان کی شان کیا تھی جو قرآن نے کہا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور ہم ان کے درمیان اختلافات کی دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دیں، اس سے بڑی تو شرم والی بات کوئی نہیں۔ کبھی ایسی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں، کبھی ایسی سوچ نہ سوچا کریں۔ آج کے دور میں محبت رسول چاہیے، آج کے دور میں محبت صحابہ چاہیے، آج کے دور میں محبت اہل بیت چاہیے، آج کے دور میں اللہ کے پیارے بندوں کی محبت چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان اور سلوک سلامت رہے، نسبتیں سلامت رہیں، اور ان نسبتوں کے صدقے ہی ہماری زندگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ فرمایا جن کو اللہ ہدایت دے پھر انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے زبردست انتقام لینے والا؟ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی کی، جتنے یزید بنے، اللہ ان سب کو انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف
کوئی بکواس کیا برسر پیکار ہوئے، کہیں بھی دین یا دین کی حمیت رکھنے والوں کے خلاف جنہوں نے تلوار اٹھائی یا زبان کھولی، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے، وہ خود انتقام لے لے گا، وہ خود انتقام لے لے۔ ایسے لوگوں سے وہ کہتے ہیں نا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان جاہلوں سے تمہارا پالا پڑے تو سلام کر کے گزر جایا کرو، گفتگو ہی نہ کیا کرو، تاکہ کہیں تم اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھو۔ ایسی جو آپ کے پاس فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا واٹس ایپ پہ اس طرح کی جو پوسٹیں آ رہی ہیں انہیں فوراً ڈیلیٹ کر دیں، سننے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اور اس کے غلاموں پر اور اس کے اہل بیت پر قرآن عظیم میں کتنی ہی بار رحمتیں اور شانیں نچھاور فرمائی ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور کے سارے اصحاب کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور کی ساری آل پاک کو، ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں ہمارے آقا و مولا کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اگر کسی لکڑی کی چھڑی کو بھی نسبت ہو گئی تو وہ لکڑی کی چھڑی بھی عظیم ہو گئی، اگر کسی پتھر کے کنکر کو بھی حضور سے نسبت ہو گئی تو وہ کنکر عظیم ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس نسبت پہ قائم رکھے، اس ایمان پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔